وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ask Hafiz Javed Usman Rabbani, a famous speaker. ناظرین و سامعین، ہم نے رمضان المبارک کے بالکل قریب یعنی شعبان کے آخری دنوں میں اعلان کیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے تھے اور ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا اور میں ہر ایک کا جواب پرسنل دے نہیں سکتا تھا، وقت اس کا تقاضا نہیں کر رہا تھا، مصروفیات زیادہ تھے، تو اس واسطے ہم نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو ان کی آسانی کے لحاظ سے ہم ایک فارم آپ کو دے دیں گے، اور میں نے اعلان کیا تھا کہ اس فارم کے ذریعے آپ اپنے سوالات کو رجسٹر کریں، اور انشاءاللہ لائیو ٹی وی جو چل رہی ہے اس کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو وہ لنک مل جائے گا، حافظ جاوید عثمان ربانی اس نام سے بھی ملے گا، اور اسی طرح کیا ہے MSLI سوالات و جوابات اس نام سے بھی ملے گا. آپ وہاں پر جا کر اس ڈسکرپشن میں اپنے سوالات درج کریں گے تو انشاءاللہ جو جلد از جلد جو بھی مناسب موقع ملے گا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ اتنے دن یا اتنے گھنٹے یا اتنے مہینے، جہاں تک مجھے وقت ملے میں آپ کو اس کا فوری طور پر جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ بھی حق ہے وہ دراصل میرے زبان سے نکلوائے، وہ بولنے کی توفیق دے، اور کہیں سہو اور خطا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا سوال جو کہ ہے ہمارے پاس آیا تھا، جو کہ تقریباً آج 200 کے اوپر سوالات ہیں، اور اس میں سب سے پہلا سوال ہے مہراج خان ویسٹ بنگال کلکتہ انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر زمزم کا پانی کیوں پیتے ہیں؟ کیا ہم کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے مہراج خان کا ویسٹ بنگال سے. اصل میں معاملہ شاید ان کو اس واسطے پیدا ہوا کہ عمومی طور پر مشہور ترین بات یہ ہے کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں میں تو بچپن میں دیکھا کرتا تھا کھڑے ہو کر بھی پینا چاہیے اور ٹوپی نکال کر ننگے سر بھی پینا چاہیے، یہ بھی مشہور تھا، اور لوگ اسی کو صحیح طور پر سمجھتے تھے. اور سب سے بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف اور صرف زمزم کے ساتھ خاص ہے. کیا کرنا ہے؟ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا اور بغیر ٹوپی کے ننگے سر پینا، اور باقیہ سب پانی بیٹھ کر ہی پینا، اور وہ ٹوپی پہن کے پینا. بالکل، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے. مہراج خان سے میں مخاطب ہوں خاص طور پر. یہ چیز جو ہم میں مشہور ہو گئی، یہ چیز اصل میں حقیقتاً ایسی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خواہ زمزم کا پانی ہو، خواہ سادہ پانی ہو، کوئی بھی پانی ہو، بیٹھ کر ہی پینا چاہیے علی العموم زیادہ تر. لیکن کبھی کبھار کوئی کھڑا ہو کر پینا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی زمزم کا پیا. یہ زمزم کے پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کے لیے سمجھیں، زمزم کے پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پینا ہے. زمزم کے پانی کے لیے بھی، سادے پانی کے لیے بھی، عام پانیوں کے لیے بھی کبھی کبھار کوئی شخص کھڑا ہو کر پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پینے کر حدیث آئی ہے. زمزم کے پانی کے ساتھ خاص نہیں ہے. موقع اس وقت کھڑے ہو کر پینے کا جو پانی تھا وہ زمزم کا تھا، تو روایت میں زمزم کا لفظ آ گیا. کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. ہاں، رہی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خود کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں؟ یہ روایتیں ٹکراتی نہیں ہیں کیا؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو کہا کہ تم
کھڑے ہو کر پانی نہ پیو. یہ خاص طور پر حدیث آئی ہے جس میں مسلم نے روایت کیا ہے 2024 میں, اور اسی طرح کیا ہے حضرت انس سے آئی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما, ان دونوں سے آئی ہے, اور وہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجرہ کا معنی ہے نہا عن الشرب قائما, کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ بخاری کے اندر بھی ہے, یہ 1637 حدیث نمبر, اور مسلم کے اندر 2027, اور اسی طرح ایک اور حدیث آئی عن النبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. اب دیکھیے دو احادیث آ گئی. ایک طرف حضرت ابن عباس کی بخاری و مسلم کے اندر ایک روایت آئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کو کھڑے ہو کر پیا. ایک طرف اوپر آئی ہے ابو سعید خدری اور انس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اب ان دونوں میں تطبیق کیا ہے کہ فرمایا علماء محدثین نے کہ اصل جو ہے تحریم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے معنی میں نہیں کہا, زجرہ اور نہا کے معنی میں حرام نہیں ہے بلکہ کراہت پر محلول ہے, کراہت پر محمول ہے, کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہ پیو. لیکن کبھی کبھی مشکل ہو جائے گی انسان کو, جب مجمع زیادہ ہو, پیاس سخت لگی ہوئی ہو, کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو, تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیا, جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیا کھڑے ہو کر. تو یہی اصل بات ہے. تو جو سائل ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پینے کے سلسلے میں, زمزم پینے کے سلسلے میں جو بات آئی ہے وہ صرف زمزم کے لیے نہیں ہے میرے بھائی, وہ سب پانی کے لیے ہے. کبھی کبھار کوئی بندہ کھڑے ہو کر پی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لوگ عموماً بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ اس واسطے کہ امت کو حرج نہ ہو, امت کو تکلیف نہ ہو, امت جان لے کہ ایسا کرنا کبھی کبھار جائز ہے. واللہ اعلم. سوال نمبر 2, شفا جبار علی, یہ بمبئی سے, انڈیا کے اندر سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو کیا ہم پر لعنت ہوگی؟ اور دوسرا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم کیسے گناہ سے بچا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس پر اگر وہ معاملہ, وہ بندہ جس کو تکلیف دیے ہیں آپ, وہ لعنت کرے گا تو ضرور بالضرور وہ لعنت لگے گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ ایاک ودعوۃ المظلوم, دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچو. تو جس کو بھی آپ تکلیف دیں گے, اگر اس کی آہ نکلی, اگر وہ بد دعا کیا تو وہ بد دعا تو ضرور لگے گی. لیکن اگر اس نے نہیں کیا ہے تو تکلیف کا بدلہ گناہ کے طور پر ہوگا, لعنت کے طور پہ نہیں ہوگا. اگر اس نے لعنت کی ہے تو ضرور لعنت, کیونکہ گناہ سے زیادہ لعنت ہے. لعنت کبیرہ گناہوں کے لیے ہوتی ہے. اس واسطے اگر چھوٹی تکلیف پر بھی اگر وہ بد دعا دے تو وہ آپ کا بڑا گناہ شمار ہو جائے گا. تو اس سے بچنا چاہیے. دوسرا جو سوال ہے تو یاد رکھیے اس کا مجموعی سب سے اہم ترین تقوی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. گناہوں کو آپ خاص طور پر انفرادی حالت میں یا آ کر تنہائی کے حالت میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہو اس وقت بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو واحد ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے تقوی, اللہ کا ڈر. جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ. دیکھو میں اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی سب سے پہلے وصیت یہی ہے میری کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کو. جیسا کہ رب العالمین نے خود کہا کہ ہم نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ
ان اتقوا اللہ، اس سے پہلے جتنے آئے ہیں اہل کتاب کو بھی ہم نے وہی وصیت کی اور تم کو بھی کر رہے ہیں، لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، اذ قال حبۃ من خردل، جیسا کہ حضرت لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یأتی بہ اللہ، اللہ لے کر آ جائے گا ہر گناہ، خواہ تم کیا ہے پہاڑوں کے سوراخوں کے اندر کرو یا فضاؤں کے اندر کرو یا پانی کے اندر اتاہ گہرائیوں میں کرو، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز تمہارے سامنے قیامت میں لائے گا۔ یہ ڈر ہے جو تمہیں گناہوں سے روکے گا، تو یہ ڈر اختیار کرو۔ تقویٰ جتنا زیادہ بڑھے گا اتنا ہی آپ کو کیا ہے، آپ گناہوں سے بچیں گے، جتنا زیادہ کیا ہے ڈر نکلے گا، بے خوف ہوں گے، اتنا ہی آپ کیا ہیں گناہوں میں ڈوبیں گے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے حافظ احمد لکھنؤ سے، انڈیا کے اندر سے پوچھتے ہیں، بینک کے سود کے ذریعے جو جمع شدہ رقم بینک والوں کے پاس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم غریب رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء نے یہ بینکنگ سسٹم سے ہی احتراز کرنے کا کہا ہے، لیکن آج دنیا مجبور ہے، انسان اگر بزنس والا ہے، اگر کوئی چیز اگر وہ بزنس کر رہا ہے یا کوئی بھی اہم ترین کام ہے، تو یاد رکھیے بینک کے بغیر ممکن نہیں ہے، معاشیات کا تمام تر انحصار اسی پر موجود ہے۔ تو اس واسطے ہر انسان لا محالہ ان بینکنگ کے چکروں میں پڑنا پڑتا ہے، لیکن اس میں دو باتیں اہم ترین ہیں۔ سود سے بالکل ہی بچنا ہے تو ایک راہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی، جس میں بینکنگ کے اندر آپ کو سود نہیں رہتا۔ ایک تو وہ ہے جو فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال کر سود کھاتے ہیں، یہ تو یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو لوگ بچنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کے بجائے کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ وہ ہے جس میں کیا ہے، وہ فائدہ نہیں دیتی، وہ اضافہ نہیں کرتی بینک اور سود نہیں دیتی، لیکن عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ پرسنل نام پر بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب سیونگ اکاؤنٹ کھولنے اور اس میں کیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر سوال یہ ہر ایک کا ہے کہ جو لوگ عمومی سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں ان پر سود کی رقم ہوتی ہے، کبھی کبھار بڑی رقموں میں بھی، کیونکہ کیا ہے آپ بہت بڑی رقم رکھیں، لاکھوں کی رکھیں تو پھر ہزاروں میں آ جائے گی۔ تو یہ دراصل جیسے ہی دیکھتے رہیں اور وہ رقم کتنی ہے فوری طور پر اس میں سے نکال دیں۔ اور ابن باز رحمہ اللہ کا اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے کہ اس کو آپ فوری نکال کر، یہ بھی نہیں کہتے ابن باز رحمہ اللہ کہ وہ بینک والوں کے پاس ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بینک والے خود ہمارے خلاف استعمال کریں، کیونکہ اگر مسلمان وہ رقم چھوڑ دیں گے تو وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور اس رقم سے آگے چل کر کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کو بینک سے نکلوا لیں اور وہ رقم کسی بھی کیا ہے غریب کو یا کسی بھی کیا ہے ضرورت مند کو، یا خاص کر سوشل سروس کے جو کام ہے، کہیں کنواں کھدوانا ہے، کہیں ٹوائلٹ بننا ہے، اس طرح کے کاموں میں آپ اس کو صرف کر دیں، کیونکہ یہ دراصل آپ کا نہیں تھا اور آپ اسے ثواب کی نیت یا اس سے یہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ یہ صرف ایک طریقہ ہے کہ اس سے اس غلاظت سے ہم پاک ہو جائیں، تو گویا کہ وہ آپ کسی اور کو دے دیں۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے محمد عظمت دہلی سے، انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا ہے یا پھر جنت جانے کے لیے؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، خاص کر جو گمراہ ترین فرق ہیں صوفی وغیرہ، وہ لوگ اس کو بڑا ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم عبادت کیوں کرنا ہے، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے عبادت میں یا جنت بھی حاصل کرنا ہے؟ تو میرے بھائی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل ترین چیز عبادت کے لیے 3 شرائط ہیں، 3 وہ شرائط ہیں جس میں مکمل عبادت بنتی ہے تمہاری۔ خالی اللہ کی محبت یہ بالکل غلط ہے، صوفیوں کا طریقہ ہے۔ خالی اللہ کا ڈر یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ بھی غلط گمراہ فرقوں کا ہے۔ تو یہ دونوں نہیں، بلکہ جس کے اندر محبت بھی ہو، جس کے اندر ڈر بھی ہو، جس کے اندر امید بھی ہو،
ان تمام کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی محبت بھی ہوگی، جس کی دلیل ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جنت کی خواہش امید اور جہنم کا ڈر یہ دونوں ہونا چاہیے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کون تھے؟ جو وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ اللہ کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، جنت کی امید میں، جہنم کے ڈر سے۔ تو تینوں شرائط ہونی چاہیے۔ خالی اللہ کی محبت کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ منہج سلف کے خلاف ہے، اور جس طرح عمومی طور پر اس کو اشکالا گیا ہے کہ لوگ جو آ کر جنت کے لیے کرتے ہیں تو ان کو تو کچھ نہیں ملے گا، اصل تو کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسا کہ رابعہ بصرہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ ایک مرتبہ وہ ہاتھ میں لے کے جا رہی تھی تو ایک جگہ ایک ہاتھ میں کیا ہے پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ تھی۔ لوگوں نے، ان کے مریدوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کہا کہ لوگ آج کل جنت جہنم کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ اللہ کی محبت میں کرنا چاہیے۔ اس واسطے میں چاہتی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں۔ اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیا بات ہے، نعرے تکبیر، حالانکہ بات ہی عقیدے کی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے کہ انبیاء خود بھی جنت کی طلب میں اور جہنم کے ڈر سے پکارا کرتے تھے۔ تو عبادت تین شرائط پر ہے، محبت اور ڈر اور خوف، ڈر اور امید، ان سب سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کیا ہے، مسکان بنت اسماعیل آندھرا پردیش انڈیا سے سوال کرتی ہیں کہ کیا ایک مسلمان خاتون IAS افسر بن سکتی ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیے یہ سوال اصل ماحول سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ حجاب کے اندر اور آپ کو ایسا ماحول مل رہا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے IAS ایگزام لکھ کر اسلام کی نشو و نما کے لیے باحجاب کام کرنا چاہتی ہیں تو اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کہاں ہے؟ لیکن ہے تو ضرور علم میں آگے آنا چاہیے، کیونکہ علم سے کبھی اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو نہیں روکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے خواتین میں بڑے بڑے محدث، بہت بڑے بڑے مفسرہ، بڑے بڑے عالمہ پیدا ہوئے ہیں، اور کئی مرد حضرات پردے سے بیٹھ کر ان سے اجازت لیا کرتے تھے، سند لیا کرتے تھے، اور خواتین میں ایسے بڑے بڑے مشہور لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کیا ہے اپنی طرف سے اجازت دی ہے حدیث پڑھانے کی، مردوں کو دی ہیں۔ تو یاد رکھیے تعلیم اور علم سے نہیں روکتا اسلام، اصل معاملہ ہے آج کا ماحول۔ اگر آپ کو باپردہ ماحول مل رہا ہے تو ضرور ضرور کیجئے، کیونکہ کیا IAS افسروں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مسلم خواتین میں اگر کوئی واقعتاً آئیں گی تو مسلمانوں کا بہت بھلا ہوگا۔ اسی طرح کیا ہے محمد عمران بنگلور سے لکھتے ہیں، یعنی انڈیا سے، کہ وہ دراصل کیا ہے کچھ تفاصیل بھی میرے ساتھ ملاقات ہوئی بنگلور وغیرہ کے، وہ بات بھی رکھتے ہیں کیونکہ سوال لمبا ہے، تو اس واسطے کیا ہے اس کو میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ داڑھی کے معاملے پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ میں آپ کے بیانات وغیرہ سن کر کچھ تربیت لے کر میں اچھا ہوا ہوں، پہلے فالو نہیں کرتا تھا، اب میں فالو کر رہا ہوں، داڑھی رکھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے والدین میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری شادی تک تو یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے، شادی کے بعد جو چاہے کر لو، اور میری داڑھی کیا ہے مجھے کٹوا دو، یا نہیں تو کم از کم ایک مٹھی، جو ایک مشت رکھنے کا بہت بڑا معاملہ کیا ہے مشہور ہے، اس معاملے پر تو کم از کم عمل کر لو۔ تو کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے۔ تو دیکھیے داڑھی کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی لمبائی کی حد مقرر نہیں ہے۔ اب والدین اگر کہتے ہیں تو یہ ایک بات اصولی طور پر یاد رکھ لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہونی چاہیے، نافرمانی میں تو نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو بعض لوگ مشہور کر دیے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا جائز ہے کیونکہ حضرت فلاں کرا کرتے تھے، حضرت ابن عمر کے بارے میں مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بات بالکل بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے سلسلے میں کوئی حد مقرر نہیں کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جو حدیث بھی آتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول داڑھی کو تراشتے تھے، کم کرتے تھے یا کنارے سے، یہ تمام حدیث جو بھی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یا ابن عمر کا جو اثر آیا ہے کہ وہ ایک مٹھی سے کم جو زیادہ ہوتی وہ کاٹتے تھے، وہ بھی دراصل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ الٹا کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2344۔ اور اسی طرح نسائی کے اندر یہ حدیث ہے حضرت برا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھنی کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں نا، بھرپور گھنی داڑھی رکھنے والے تھے۔ اسی طرح کیا ایک اور روایت میں عظیم اللحیہ کے الفاظ آئے ہیں جو نسائی کے حدیث نمبر 5232 کے اندر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم داڑھی رکھے تھے۔ اور بعض اہل علم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کے بنا پر ایک مٹھی سے زیادہ جو اجازت دی ہے، کہتے ہیں کہ علماء، اکثر علماء اسے مکروہی سمجھتے ہیں۔ وہ اجازت جو معاملہ ہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ نہ کاٹا جائے، بلکہ اعفاء کا لفظ آیا ہے، چھوڑ دیا جائے، اور یہی اعفاء کا لفظ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے تھوڑے گناہوں کو معاف کر، یا آ کر 75 معاف کر 25 رکھ۔ اعفاء، اسی سے اعفاء آیا ہے کہ چھوڑ دو، جیسے بھی ہے جو بھی ہے اس کو چھوڑ دو، تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور اس پر آپ عزم مصمم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ والدین کے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا اور غیبی مدد فرمائے گا، آپ اسی پر کامزن رہیے۔ اور نمبر 6 سوال نمبر تو ہو گیا، نمبر 7 ندیم احمد صدیقی لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو سنن اذکار ہیں، کیا فرض نماز کے فوراً بعد ہی پڑھنا چاہیے یا سنت پڑھنے کے بعد بھی ان اذکار کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں ترتیب یہی ہے کہ جو اذکار آپ کو فرض نماز کے سلام پھیرتے ہی مذکور ہیں وہ اذکار فرض نماز کے سلام پھیرتے ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ 1 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر دوسرے بہت سے اذکار نماز کے بعد پڑھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان تمام کو آپ دراصل اسی سے یعنی سلام پھیرتے ہی آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سنن نوافل پڑھیں گے۔ سوال نمبر 8 ہے جو محمد سہیل ہیں بیجاپور انڈیا سے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جس ایریے میں رہتا ہوں ادھر ایک ہی مسجد قائم ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جس مسجد کے عقیدہ یعنی جس امام کا عقیدہ کہنا چاہتے ہیں کہ درست نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں امام مسجد کو کیسے جانوں کہ ان کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے پر آپ کو زیادہ طور پر حرج نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر انہی کوئی بھی خلاف شرع یا آ کر شرک اور بدعات میں بھی وہ قبیح بدعات جو شرک تک پہنچاتی ہیں، ویسا کوئی عمل کرتے آپ نہیں دیکھتے، کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی امام سے کہ اس کے اندر کوئی بھی شرکیہ فعل نہیں ہے، قبروں پہ پکارنا یا بیٹھنا، تعویذوں کو دینا یا آ کر کیا ہے غلط الفاظ کا استعمال کرنا، شرکیہ افعال کا ایسا نہیں ہے، تو آپ اسے مسلمان سمجھیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اس بحث میں نہ پڑھیں کہ کیا عقیدہ ہے، یہی بہتر ہے۔ اور سوال نمبر 9 محمد عابد بنگلور انڈیا سے، وہ کہتے ہیں کہ ٹینٹ کا اور میرج ہال کا بزنس کرنا کیسا ہے، اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے یہ عموم ہے، لوگ دراصل کیا ہے اس کے لیے، اب کوئی آپ کے پاس سے ٹینٹ لیا اور بیٹھ کے اس نے کیا کیا صحرا میں یا کوئی بڑے میدان میں بیٹھ کے شراب پیا، تو یہ اس کا اپنا فعل ہے، بظاہر وہ جو کام ہے وہ تجارت ہے، وہ بالکل حلال ہے۔ ویسے ہی میرج ہال کا بھی مسئلہ ہے،
کوئی اکٹھا کر کے کیا ہے اچھے کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اچھا ہے. اب کسی نے کیا ہے شادی وہاں پر رکھی اور شادی میں کیا ہے خرافات کر رہا ہے، تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. بحیثیت مجموعی وہ جو کام ہے یعنی وہ جو بزنس ہے وہ تو حلال ہے، کر سکتے ہیں، واللہ عالم. اور سوال نمبر 10 ہے، اور یہ کلہار انڈیا سے انتخاب عالم لکھتے ہیں: السلام علیکم حافظ صاحب، 12 سال پہلے جب یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد جب میں ہم من کے جمع کرتے تھے، یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بدعات و خرافات میں جب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے بہت زیادہ بعد میں ہدایت دی اور یہ پلٹے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث منہج پہ ہیں، کتاب و سنت کے منہج پر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک زمانہ تھا جب ہم منکوں پر کیا ہے پھونک کر دیتے تھے لوگوں کو، اور وہ لے جا کے تبرکن اس کو رکھ کر اپنے اپنے گھروں میں برکت حاصل کرتے تھے. وہ من کے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، تو وہ پوچھتے یہ ہیں کہ یہ من کے جو ہیں اس کو ہم کیا کریں، بیچ دیں یا آ کر اس کو ہم بہا دیں، پھینک دیں؟ تو یاد رکھیے یہ چیز اگر نحوست کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پھینک دیں، یہی بہتر ہے کہ اس طرح کے غلط استعمال شدہ چیزیں اگر آپ کو اس سے مالی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ بھیج دیں. اور یہ آپ وہ جو مریدین آتے تھے ان کی طرف سے ہی یہ لیے ہیں، ان کے پیسے میں، تو بہتر یہی ہے کہ پھینک ہی دیں. لیکن یہ اپنے پیسے سے لیے تھے اور اس کی قیمت بنتی ہے، تو ایسے معاملات اور آپ کو ضرورت بھی ہے حد درجہ، تو اس کو بیچ کر استعمال کریں. لیکن اگر اجازت دیتی ہے آپ کی اپنی جو کچھ بھی کیا ہے رقم اور جو آپ کا حال ہے، یہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آپ اس کو بالکل خاطر میں نہ لائیں. تو اس طرح کے شرکیہ کام جو ہوئے ہیں ان منکوں کے ذریعے، اور اس کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہوگی جہاں تک مجھے معلوم ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ دفن کر دیں یا پھینک دیں یا اس سے چھٹکارا پالیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. واللہ عالم. جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا 10 سوالوں کا جواب الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر جب بھی مجھے موقع ملے گا، وہ کل بھی ہو سکتا ہے، یہ امید نہ لگا لیں کہ ہر روز میں آ کر پروگرام کے بعد آپ کو کیا ہے سوالات کے جوابات بھی دوں گا، لیکن انشاءاللہ اگر موقع ملے تو میں انشاءاللہ کیا ہے وہ کنٹینیو کروں گا. لیکن آپ سوال کرنا نہ بھولیں، آپ جائیں ہمارے ویب سائٹ پر اور ہمارے خاص طور پر ڈسکرپشن میں جہاں پر آپ کو سوالات کا لنک رہے گا، اس میں جا کر آپ اپنا سوال درج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا ہم آپ کو جواب دیں گے، اور آپ لائیو ٹی وی MSLA دیکھتے رہیں تو آپ کو جب بھی میں سوال دوں گا آپ اس کا سوال کا جواب فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.